وعدہ کرو چاہے جو بھی ہو جائے تم وہاں سے نکلو گی نہیں۔ روحی نے نہ سمجھنے کے انداز میں سوچا۔ زوبیہ کی بات واقعی اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے روم کو نہیں چھوڑو گی چاہے زوہان بھائی جو بھی کہے، لیکن تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے تمہارے حقوق کی آزاری ہو سکے۔ کرو وعدہ مجھ سے، ورنہ میں بھی وعدہ نہیں کروں گی۔ انم کے ذریعے وہ ساری سچویشن معلوم کر چکی تھی، اسی لیے اب وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ نہ مانی تو دوسرا راستہ گھر میں سب کو ہر بات بتا دینا تھا۔ شام ہوتے ہی دونوں گھروں میں مہمانوں کی آمد تھی۔ آج انم کی مایو اور سنگیت کا فنکشن تھا اور ساتھ ہی زوہان اور سمن کے نکاح کی تقریب بھی۔ تقریب کا سارا اہتمام میر ہاؤس کے گارڈن میں کیا گیا تھا، جہاں آج روشنیاں چمک اٹھی تھی۔ آج کے فنکشن کی تمام تر ذمہ داریاں برہان نے اپنے سر لے لی تھی، کیونکہ زوہان دوپہر سے ہی جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، جو اب تک نہیں پہنچا تھا، اور اسی کے کہنے پر برہان نے گھر آ کر سارے کام نمٹائے۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ اپنے دوست کی کیفیت سے واقف تھا۔ برہان کو یقین تھا کہ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، مشکل ہے تو وہ سامنا بھی کرے گا، اسی لیے اسے پورا یقین تھا کہ زوہان ضرور آئے گا۔ ہلکے رنگوں کا ملٹی جوڑا جو بہت نفاست سے موتیوں سے چمک رہا تھا، اور وہ لڑکی آج اس خوبصورت جوڑے میں پری لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں، کانوں اور گلے میں پھولوں کے گہنے زیب تن کر رکھے تھے۔ ہلکا سا مگر بے حد نفاست سے کیا گیا میک اپ، اور وہ آج واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ بار بار خود کا جائزہ لے رہی تھی اور پاس کھڑی بیوٹیشین اسے کنفیوز ہوتا دیکھ کر مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ میما بہت پیاری لگ رہی ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ ایکچولی میں، ماشاءاللہ انم میری جان کتنی حسین لگ رہی ہو، بالکل پری کے جیسے۔ روحی کی چہکتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آواز سے تو کوئی بھی اس کی تکلیف کا اندازہ تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اداکاری ہی کچھ ایسی کر رہی تھی۔ بیوٹیشین باہر جا چکی تھی اور روحی اس کی نظر اتار کر خوشیوں کی دعائیں دل ہی دل میں کرتی نہ تکی۔ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا کرنا تو دور سوچا بھی نہ ہو، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ انم نے اس کے سمپل سے حلیے کی طرف دیکھ کر کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ روحی نے پیار سے اس کی گال کو چوا۔ پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دل میں آئی بات وہ کہہ گئی، اور روحی ایک بار پھر وہی جا گری جہاں سے ابھی اٹھی بھی نہیں تھی۔ بولو روحی، اگر ایسا ہے تو تمہارے ساتھ پھر یہ سب کیوں؟ اس کی خاموشی کو دیکھ کر وہ پھر سے بولی، 1 منٹ میں ابھی آتی ہوں، سمن کو بھی دیکھو ریڈی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہوئے وہ چلی گئی، بغیر پیچھے دیکھے کوئی تیسرا وجود بھی نہیں سن رہا تھا۔ یہی سوال سے تو بچنا چاہتی، جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ تو خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہوا۔ روحی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بیڈ پہ پڑا ایک بے حد حسین ڈریس دیکھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی، یہ ڈریس میرا تو نہیں، پھر یہاں کیسے آیا؟ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی ہوئی بولی۔ تبھی اپنے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی جسے وہ سن نہ سکی۔ یہ ڈریس تمہارے لیے ہے۔ زوہان کی سرد آواز سن کر ڈر کر مڑی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا جو پورے دن سے غائب تھا۔ سفید رنگ کا مردانہ سوٹ اور کندھوں پہ ڈالی سیاہ شال میں وہ آج اپنی معمول سے ذرا ہٹ کے لگ رہا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روحی نے اس کا اچھے سے جائزہ لیا، جو مکمل طور پہ تیار کھڑا تھا، اور شاید کافی دیر پہلے ہی وہ گھر آ گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ ڈریس آج کے لیے ہے، میں اپنی پسند سے لایا ہوں۔ نارملی کہتا وہ ڈریسنگ کے سامنے کڑا گھڑی پہننے لگا، لیکن میں کیسے؟ میرے پاس ہے پہلے سے، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ دیکھو میں زیادہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، تم آج یہی ڈریس پہنو گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کو بھی باتیں بنانے کا موقع ملے۔ وہ اس کی بات سن کر حیران باختہ کھڑی رہی۔ ایک اور ستم ہوا تھا، کیا وہ اپنے ہی شوہر کے نکاح کے لیے خود کو تیار کرے؟ زوہان آئی ایم سوری، لیکن میں یہ نہیں پہنوں گی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں بلکہ کہا ہے، فوراً ریڈی ہو کر نیچے آؤ، آدھے گھنٹے میں مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اور یہ تم نے اپنی چیزیں کیوں نہیں سمیٹی؟ تمہارے پاس آج رات تک کا وقت ہے، فوراً یہ سب سمیٹ لینا۔ روحی نے اشکوں کو روکنے کے لیے ابھی پلک ہی جھپکائی تھی جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتا جا چکا تھا۔ اس نے مدھم ہوتی نظروں سے اسے ہلکی گلابی رنگ کے حسین جوڑے کو دیکھا جو آج اسے کانٹوں کی طرح چبھنے والا تھا۔ وہ روتی ہوئی من مار کر تیار ہونے چلی گئی۔ انم کو ساتھ لے کر وہ باہر آ گئی تھی۔ اسے اس کی جگہ پہ بٹھا کر وہ ایک بار پھر مسکان کا کول چڑھا کر ادھر ادھر کام نپٹا رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھ کر اندازہ نہ لگا پاتا وہ اندر کہاں تک خالی تھی۔ زوہان فون پہ بات کرتا ہوا لان میں آیا تو اس کی نظر روحی پہ پڑی، جو اسی کے دیے ڈریس کے ساتھ لائٹ میک اپ اور بالوں کو کھلے چھوڑ کر آج کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے میں آج پہلی بار اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے دل کے ہر کونے میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ آس پاس ہوتے شور سے وہ اپنے اوپر کنٹرول کر گیا
تبھی اس کی نظر سامنے سے آدھی گاڑیوں پہ پڑی جو سیدھا پورچ میں آ کر رکی۔ وہ خوشی سے ان تک پہنچا۔ دلاور صاحب اور دانش سے خوشی سے بغل گیر ہوا۔ نفیسہ بیگم بھی بے حد مسرت سے ان سے ملی۔ وہ بھی آج اتنے برس بعد دانش کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دانش کی بےتاب نگاہیں اب اس پر ٹھہر گئی تھی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر انم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ انم کو تو جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی جو آج اتنے عرصے بعد اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ کریم کرتا اور واسکٹ میں ملبوس کسی کا بھی خواب ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہاں صرف اسی کا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا اور دور کھڑی نفیسہ بیگم نے وہیں سے ان کی نظر اتاری اور اس منظر کو دیکھ کر روحی کو بھی بے حد سکون ملا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی مسکراہٹ تو تب مان پڑی جب کسی نے نکاح خان کے آنے کی خبر دی اور وہ نازک سی لڑکی لرز گئی۔ بمشکل اپنی جگہ پہ کھڑی تھی۔ سمن یہاں شام میں ہی آ چکی تھی۔ بیوٹیشن کی کاریگری نے اسے بھی آج حسین بنا دیا تھا، لیکن اسے یہ سب کی تو عادت تھی۔ سو بڑے ہی اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹی موبائل چلا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پہ کھڑا ذوحان ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے نظروں سے ہی سالم نگل جائے گا۔ آئی ایم سوری ذوحان یار، مجھے جانا ہوگا۔ ابھی کشف کی کال آئی ہے، زوبیا کی فیملی آنے والی ہے۔ وہ فلیٹ میں اکیلی ہوگی تو میں اسے حیدرآباد والی حویلی چھوڑنے جا رہا ہوں، برہان نے وجلت سے کہا۔ تو ذوحان نے کندھے پر ایک تبکی لگائی۔ اوکے بڈی، تم جاؤ اینڈ تھینک یو سو مچ، تم نے آج میری بہت مدد کی۔ اوئے یہ تو تھینکس کسے بول رہا ہے؟ انم میری بھی بہن ہے اور یہ میرا فرض تھا۔ اچھا اگر تو تھینکس کہنا چاہتا ہی ہے تو سب کے سامنے کہہ دے تجھے یہ رشتہ نامنظور ہے۔ جہاں برہان کی پہلی بات پر وہ مسکرایا، وہی دوسری بات نے اس کی مسکراہٹ غائب کر دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اب وہی ہوگا جو وہ چاہتی ہے۔ کہتی ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا، سو مجھے بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، اگر وہ کچھ کر سکتی ہے تو کر لے، اگر وہ کچھ نہ کر پائی تو۔ برہان کی بات سن کر اس نے افسوس سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تو پھر وہی ہوگا جو وہ چاہ رہی ہے، پھر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گی۔ برہان نے افسوس سے اسے دیکھا جو آج اپنے فیصلے پہ قائم تھا۔ ٹھیک ہے میں پھر چلتا ہوں، تجھے پہنچ کر کال کرتا ہوں۔ وہ گلے مل کر چلا گیا۔ ذوحان نے نظریں گھما کر روحی کو ڈھونڈنا چاہا اور وہ اسے مسکراتی ہوئی نظر آئی جو انم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو جاتا۔ اس سے قبل کسی نے نکاح کے آنے کی خبر دی۔ ذوحان نے اپنے ہاتھے سے آواز سن کر روحی کی طرف دیکھا جہاں اب مسکراہٹ نہیں تھی۔ شاید نہیں، یقیناً اسے بھی خبر ہو چکی تھی۔ آج اپنی اس تباہی کی ذمہ دار تم خود ہوگی روحی۔ ذوحان نے ایک اور جھلک اسے دیکھا اور دل پہ پتھر جماتا وہ اسٹیج کی طرف بڑھا جہاں مولوی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کی تلوار ابھی تک لٹک رہی تھی۔ بس اب چند منٹوں کی دوری باقی تھی اور شاید ان چند منٹوں کے بعد سب بدل جاتا۔ سمن دلاور، ولد دلاور صدیقی، آپ کا نکاح ذوحان میر ولد اکرام میر سے بعوض 50 لاکھ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس چند پل کی خاموشی میں نکاح کے کلمات ادا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے تڑپ کی انتہا سے روحی کے نم ہوتے چہرے کو دیکھا۔ رک جاؤ پلیز، اس نے اندر سے پکار لگائی جس میں روح کی شدت واضح تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس سنسناہٹ میں دوسری بار گونجی۔ اس نے اب بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ امید کی تمام تر راہ بند ہوتی نظر آئی تھی۔ اب جو ہونا تھا ہونے دیا، کیونکہ اب اسے بھی جانا تھا۔ وہ پلٹی اس سے پہلے مزید آگے بڑھتی۔ مولوی صاحب کے دہرائے جانے والے کلمات ایک بار پھر سنے۔ سمن دلاور ولد دلاور صدیقی، آپ کا نکاح ذوحان میر ولد اکرام میر سے بعوض 50 لاکھ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نہیں، جواب مختصر مگر ہر ایک کے سر پہ دھماکہ ہوا تھا۔ بیچارے مولوی صاحب بھی منہ دیکھتے رہ گئے۔ جہاں سمن نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، وہی ذوحان کی مسکان گہری ہوئی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی بحث میں کھو گیا۔ وہ جب گھر آیا تھا تو سامنے انم کے روم کے باہر سمن کو دیوار کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور گھسیٹتا ہوئے ایک طرف لے گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ اب تمہارا نصیب یہی ہے، جتنا جلدی برداشت کرنا سیکھ لو گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ او ہیلو، تم سے شادی کر کون رہا ہے؟ میں بھی تم سے شادی کے لیے مری نہیں جا رہی، پھر یہ سب کیا ہے؟ ذوحان نے اس کی تیاری دیکھ کر الجھن سے پوچھا۔ یہ تو فارمیلٹی کے طور پہ، وہ ایک ادا سے بال کان کے پیچھے کرتی بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے بیوقوف، مطلب یہ کہ جیسے تم اپنی بیگم کو لائن پہ لانا چاہتے تھے، ویسے ہی میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے باور کروانا چاہ رہی تھی۔ میں جب یہاں آئی ہوں اسے بس روتے ہی دیکھا ہے، مجال ہے کبھی نارمل دیکھ لوں۔ اور اب میں جا رہی ہوں ڈیٹ کو منع کرنے۔ میرا کام بس یہی تک کا تھا، کیونکہ تمہاری بیگم خود تو کچھ کرے گی نہیں۔ وہ جانے لگی تھی جب ذوحان نے بازو سے پکڑ کر واپس روکا۔ رک جاؤ،
تم ابھی کچھ نہیں کرو گی بلکہ نکاح کے وقت منع کرو گی، ایسے تم پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھے گی۔ سمن نے نہ سمجھ سی نظر اس پہ ڈالی، جو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، پھر کیا تھا، ہاں کرنی ہی پڑی۔ ذوحان خیال سے تب باہر آیا جب کوئی گرجدار آواز پورے محفل میں گونجی۔ اس نے سر اٹھا کر بولنے والے کو دیکھا، ڈیڈ، اس نے تو آج حد ہی کر دی، اسے میرے ہاتھوں آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ دانش غصے سے پنکار تھا، سمن تک بڑھنے والا تھا، مگر دلاور صاحب نے ہاتھ پکڑ کر وہی روکا۔ اٹھو ذوحان، سمن نے اسے اگنور کر کے ذوحان سے کہا۔ سمن نے اسے بازو سے پکڑا اور سٹیج سے اترتی آئی۔ کیا تم بائی سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں کرتی اور کچھ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا کرنا تو دور سوچا بھی نہ ہو، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو جائے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ قدم قدم چلتی ان تمام لمحوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اب تک آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے تھے۔ ذوحان کو لا کر بالکل اس کے مقابل کھڑا کر دیا، اور وہ تو ابھی تک ویسے ہی سن کھڑی تھی جیسے اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ یہاں ہوا کیا ہے؟ اوئے میڈم، کہاں کوئی ہوئی ہو؟ سمن نے چٹکی بجا کر اسے ہوش دلایا۔ وہ اپنے سامنے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر حیرانی پریشانی سب واضح تھا۔ یہ پکڑو اپنا شوہر، مجھے نہیں چاہیے یہ سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹ، اس کا ہاتھ روحی کی طرف کرتی بولی، اور ذوحان کا منہ کلا کا کلا رہ گیا۔ روحی نے جب ہاتھ نہ پکڑا تو مجبوراً سمن نے ہی آگے ہو کر اس کا ہاتھ ذوحان کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ ہمیں کبھی بھی ضرورت سے زیادہ اچھا نہیں ہونا چاہیے، ہماری خود کی صحت کے لیے ہی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر بولی تو روحی نے سرد آنکھوں سے ذوحان کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جو نہ منظور ہے مجھ کو وہی منظور ہے تجھ کو، سمجھ پاؤں نہ میں تجھ کو نہ تو مجھ کو۔ ذوحان نے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں تھامے اس کا ہاتھ دیکھا، اپنی طرف سے گرپ مضبوط کرتا اسے وہاں سے لے گیا۔ سمن نے پیچھے پلٹ کر دلاور صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرائے۔ اتنا ہی نہیں، وہاں تقریباً سبھی مسکرائے تھے۔ ان سب میں ایک دانش ہی تھا جس کی خونخوار نظروں کو کسی خاطر میں نہ لیتے ہوئے وہی ایک کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے موبائل چلانے کا شغل فرمانے لگی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے روحی کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا، اور بغیر اسے دیکھے وہ سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی جسے وہ پورے حق سے تام کر اندر لایا تھا، مگر اس کا اندر آتے ہی یوں چھوڑ کر بغیر پلٹے چلے جانا روحی کو اندھیروں میں دھکیل گیا تھا۔ وہ تم سے خفا ہے، تم نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے بھول جائے گا جو تم نے اس کے ساتھ کیا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو دکھ، جو تکلیف، جو رنجش تم نے اسے دی ہے، اس کا مداوع کرنا ہوگا تمہیں۔ بھولو مت، یہ زخم تم نے ہی دیا ہے اسے۔ اس کے اندر سے کہیں سے یہ آواز ابھری تھی، غلطی اس کی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا۔ اس کا ضمیر اسے احساس دلانے کے لیے لگاتار بے آواز جھنجھوڑے لگا رہا تھا۔ ایک آنسو تھا جو بہہ گیا تھا، اسے اب اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ ایک ہمت کا گولا خود میں سموئے وہ اس کے پیچھے گئی۔ کمرے کا دروازہ بآواز کھلا تھا، مگر اس نے دھیان تک نہ دیا اور گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا رہا۔ چمکتے چاند کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ کمرے میں ہنوز اندھیرا تھا۔ روحی کمرے میں داخل ہوتی لائٹس جلانے کو آگے بڑھی۔ لائٹس مت جلانا، سرد آواز نے اسے روکا۔ وہ ٹھہر گئی تھی۔ ذوحان کی سرد آواز سے وہ تھوڑا ڈری ضرور، مگر ابھی اسے ہمت کر کے ہی اپنی غلطی کی معافی مانگنی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھی۔ وہی رک جاؤ، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار پھر سرد آواز آئی، مگر وہ نہ رکی اور اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ چاند کی روشنی اب ان دونوں پہ ہی پڑ رہی تھی۔ روحی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس چھوڑی، پھر کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے کیے کا پچھتاوا ہو چکا ہوگا۔ وہ ایسے ہی کھڑا بولا۔ کیا شخص ہے جو بے آواز الفاظ بھی سن پا رہا تھا، جو ابھی بولی تک نہیں تھی؟ وہ دل میں سوچتی رہی، ہاں وہ تم سے سوری، لیکن مجھے تمہارے کسی بھی معافی کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ ابھی باہر جاتا کہ روحی نے بازو تھاما اور اسے روک لیا۔ لیو مائی ہینڈ۔ دنیا جہاں سے ہپاسا لگا تھا وہ، یو نیور ایور، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں ذوحان۔ ذوحان نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑوایا تھا اور آگے بڑھ کر اسے دونوں بازو سے جکڑ لیا۔ معافی، یہ لفظ معافی تو تم اپنی زبان سے ادا نہ ہی کرو تو اچھا ہوگا، کیونکہ تم ایک پتھر دل لڑکی ہو جسے کسی کے جذبات، کسی کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے جو زخم تم نے میری روح کو لگائے ہیں وہ مٹ جائے؟ کیا ایسا ہو جائے گا کہ ایک لفظ سوری کہہ کر تم اپنے پچھتاوے سے باہر آ جاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا روحی بیوی، ایسا نہیں ہوتا کہ سوری کہہ دیا اور سب پہلے جیسے ہو گیا۔ جھنجھوڑے لگا تھا اسے ایک جھٹکے میں خود سے دور کر چکا تھا، اور وہ بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔
تم ہی بتاؤ میں ایسا کیا کروں جو تم مجھے معاف کر سکو، بولو۔ ذوحان تم مجھے جو کہو گے وہ میں کروں گی، لیکن ایسے خفا مت ہو مجھ سے۔ وہ بہکے سے بولتی 2 قدم آگے بڑھی، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے روکتا خود 1 قدم پیچھے ہوا اور فاصلہ مزید کر گیا۔ اس وقت تم یہاں سے جا سکتی ہو بس۔ انگلی کے اشارے سے باہر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ذوحان لیکن میری بات، وہ رک گئی کیونکہ وہ خود جا چکا تھا۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ مجھے معافی بھی نہیں مل سکتی اس سے؟ روحی تم نے اس کا دل دکھایا ہے، اسے توڑا ہے، اس کے دل کو کرچی کرچی کیا ہے۔ دیکھو تو اس نے مجھے اب بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے تو چاہیے تھا کہ اپنا غصہ مجھ پہ نکالتا، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم نے کہا شادی کر لو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا، اور تو اور وہ تمہارے سامنے اپنی محبت کا اظہار تک کر بیٹھا تھا، مگر تم نے اسے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ تو تمہارے سامنے رو بیٹھا۔ پھر اب کیا چاہ رہی ہو کہ وہ تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دے؟ جواب کی قطار کے بعد سوال کا یہ بگولا اس کے اندر سے کسی نے دیا تھا۔ میں منا لوں گی اسے، ابھی تم ہی نے کہا وہ مجھے ہرٹ نہیں کر سکتا، تم دیکھنا وہ مجھے معاف کرے گا۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ ایک روشنی جیسی چمک آئی تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ اٹھی، اپنا آنسو سے تر چہرہ دھویا اور واپس نیچے چلی گئی۔ دانش اسے بازو سے کھینچتا ہوا صدیقی ہاؤس میں داخل ہوا۔ غصے سے تنا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کب سمن کا گلا دبا دے۔ پورے فنکشن میں تو وہ خود پر قابو کیے بیٹھا رہا، پھر جیسے ہی گھر کی راہ لی تو کنٹرول کو بیٹھا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لایا، ایک دم چھوڑا، اور اس کے جھٹکے کو تیار نہیں تھی کہ اس سے پہلے گر جاتی۔ دلاور صاحب نے اسے تھاما، اس کا چہرہ فرش کی طرف کو تھا۔ دانش آگے بڑھتا، اس سے پہلے ایک تھپڑ کی گونج پورے حال میں ہوئی اور اس کا چہرہ سرخ کر گئی۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو کچھ کہنے کی یا اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو، ورنہ بھی تو تھپڑ مارا ہے، اگلی بار تمہیں گولی سے شوٹ کر دوں گا۔ وہ اس سے بھی کئی گنا تیش میں بولے تھے۔ سیریسلی ڈیڈ، کیا آپ کو ابھی بھی اپنی یہ بیٹی صحیح لگ رہی ہے؟ کیا دیکھا نہیں اس نے کیسے بڑی محفل میں ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے؟ اگر اسے یہ شادی کرنی ہی نہیں تھی تو پہلے بول دیتی، سب کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے میں بیچاری انم سے لڑ گیا کہ اپنے بھائی سے کہہ دے کہ وہ شادی کے لیے مان جائے، ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا اور وہ ساری زندگی میرے نام پہ بیٹی رہ جائے گی۔ اور اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر اسے یہ شادی کرنی ہی نہیں تھی؟ کسی بزرگ آدمی کی طرح وہ غصے کی آگ میں تپتا ہوا چیخ رہا تھا، لیکن یہاں سر کسے تھا؟ باپ بیٹی دونوں ہی اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈیڈ، دانش کی ناک دیکھ کے کتنی لال ہو گئی ہے، وہ کان میں چپکے سے بولی۔ بھیا کہا کرو، بڑا ہے تم سے۔ وہ بھی اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولے، اوف، آپ دونوں ہنس رہے ہو۔ نو، ایک منٹ ڈیڈ، کیا آپ بھی؟ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ جاؤ، میڈ سے کہو بھیا کے لیے ٹھنڈی لسی بنائے، دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے۔ آئی کانٹ بلیو، اوف خدایا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ڈیڈ قسم سے، کیا آپ بھی اس سب میں شامل تھے؟ بھیا ڈیڈ نہیں جانتے تھے، وہ تو نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی میرا ارادہ بدل گیا تو میں نے تبھی ڈیڈ کو بتایا تھا۔ تم تو میرے سامنے بھی مت آؤ، ورنہ تمہارا کیا حال کروں گا مجھے بھی نہیں پتا۔ جاؤ اپنے روم میں۔ ہاں سمجھ جاؤ بیٹا، کل بھائی کی شادی بھی ہے۔ سمن مسکراتے ہوئے چلی گئی اور دلاور صاحب مسکراہٹ دباتے ہوئے دانش کی طرف آئے۔ اتنا غصہ کرنا اچھا نہیں ہوتا برخوردار، چلو ذرا ٹھنڈی ہوا لو، میرے ساتھ چلو باہر۔ وہ اسے کندھوں سے تام کر باہر لے گئے۔ آج بارات کا فنکشن تھا اور صبح سے گھر میں گہما گہمی پڑی تھی۔ شام ہوتے ہی سب حال کے لیے نکلے۔ انم اور روحی کو پارلر ڈرائیور کے ساتھ بھیجا گیا تھا اور اب واپس لانے کی ذمہ داری ذوحان کی تھی۔ وہ نفیسہ بیگم کو حال میں چھوڑنے کے بعد اب انہیں لینے پہنچ گیا تھا۔ کل رات کی طرح آج بھی پورا دن اس نے روحی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہوا بھی ایسا تھا کہ ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رات وہ نیچے لاؤنج میں سو گیا تھا اور صبح ہوتے ہی شادی کی تیاریوں میں اتنا مصروف تھا کہ ان دونوں کا سامنا ہی نہ ہوا۔ پارلر کے باہر پہنچ کر اس نے انم کو باہر آنے کا میسج کر دیا تھا اور اب گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سے ہی وہ دونوں باہر آ رہی تھی۔ ذوحان نے اسے جتنا اگنور کرنے کا سوچ رکھا تھا وہ اب ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ وہ اس کے سامنے ہی تھی، بے حد حسین بلیک باری جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر بیک ڈور کھولا۔ انم تو بیٹھ گئی، لیکن جب روحی بیٹھنے لگی تو انم نے پھرتی سے ڈور بند کر دیا۔ ذوحان نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو روحی کو صاف اشارہ کر رہی تھی کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ سکتی ہو۔ چاروں ناچار کیا کرتی، بیٹھنا ہی پڑا۔ ذوحان نے آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر کے حال کے راستے پہ ڈالی۔ گاڑی میں ہنوز خاموشی تھی۔ انم تو سیٹ کے پش پر سر رکھ کر ریلیکس ہو رہی تھی اور روحی سامنے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک جوڑے کے ساتھ بلیک چمکدار چوڑیاں جو کلائیوں میں بری بری سی لگ رہی تھی اور گہرا لال مہندی کا رنگ، اوف یہ قیامت!
ذوحان نے چور نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا. کھلے لمبے کالے بال جو کمر تک جھول رہے تھے مگر چادر سے کور ہونے کی وجہ سے ڈھکے سے لگ رہے تھے. مگر چند آوارہ لٹے گلابی روشن چہرے کو چھو رہی تھی. روحی خود کو نظروں کی تپش میں محسوس کر سکتی تھی مگر محسوس نہ ہونے دیا. لیکن ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی جو صاف ظاہر کرتی وہ کنفیوز ہو رہی ہے. ذوحان نے اس کے گھبراہٹ کو دیکھ کر اپنی نظریں سامنے ٹھکا لی. آخر وہ پہلے جتنا بھی خود پہ کنٹرول کر کے آیا تھا اب وہ مشکل ہوتا ہوا نظر آیا. وہ انم کو برائڈل روم میں چھوڑ کر جب باہر آئی تو سامنے ہی ذوحان کو کھڑا پایا. پہلے تو گھبرا گئی مگر پھر حوصلہ کر کے دوسری طرف سے گزرنے لگی تھی. لیکن ذوحان نے آگے ہو کر کوشش ناکام کی. ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی اس کی. ذوحان کو اتنا پاس کھڑا دیکھ کر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ماتھے پہ نظر آنے لگی. ذوحان وہ روحی کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی. ذوحان کچھ کہے بغیر آگے جھک کر اس کا پلو ایک طرف اٹھایا اور اس کے سر پہ ٹکا دیا جسے کلیب شار بال چپ گئے. اسے ایسے ہی رکھنا. روحی کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا اور وہ پیچھے کھڑی اس کو دیکھتی رہی. روحی نے سائڈ پہ لگے گرینڈ میرر میں خود کو دیکھا. ایک الگ سا لک آیا تھا. سر پہ دوپٹے کو اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ بالوں کی لین تک پتہ نہیں چل رہی تھی. جا بجا روحی کو اپنے اوپر غرور سا محسوس ہوا. بھلے ہی وہ شخص لاکھ ناراض سہی مگر وہ اپنی عزت کا محافظ ہر لمحے رہے گا. وہ غرور نہ کرتی تو کیا کرتی. جیسے تیسے کر کے یہ شادی کے دن گزرے تھے. آج ولیمے کا فنکشن تھا اور یہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوا تھا. آج بھی ان دونوں میں کوئی بات تک نہیں ہوئی تھی لیکن خود پر آج پھر سے ذوحان کی نظریں محسوس کرتی مسکراتی رہی تھی. ڈارک بلو لہنگا جس میں وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی جس کا ذوحان نے بہت اچھے طریقے سے ایکس رے لیا تھا مگر محسوس تک ہونے نہ دیا اور پورے فنکشن میں اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے رکھا تھا. گھر واپس آتے ہی نفیسہ بیگم آرام کرنے کا بول کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی. روحی نے بغیر چینج کیے ان کے لیے دودھ گرم کیا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھی. امی آپ فکر مت کریں بس ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے. میں یوں جاؤں گا یوں آ جاؤں گا. ذوحان نے ان کے گرد باہیں پھیلا کر کہا اور روحی کے قدم وہی دروازے میں ٹھہر گئے. لیکن بیٹا ایسا بھی کیا کام کہ ماں سے پورا ایک ہفتہ دور ہو گئے. انم بھی تو چلی گئی ہے. آپ کی وہ بہو ہے نا آپ کے پاس. مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں کے لیے جیتی ہے. بہت محبت کرتی ہے آپ سے. وہ شکوہ کینہ انداز میں بولا تو وہ مسکرائی مگر روحی کو خود میں ایک گلٹ محسوس ہوا تھا. ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو مگر ایک بات غلط کر دی تم نے. وہ تمہیں کیوں نہیں چاہتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے شوہر کو نہ چاہ کر اس کی فیملی کو چاہے. غلط بیانی نہیں کرتے بچے. وہ بہت پیار کرتی ہے سب سے اور خاص کر اپنے شوہر سے. تم اس سے ناراض ہو یہ الگ بات ہے مگر اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہو. بلکہ تمہیں تو اسے سمجھنا چاہیے. امی کیا آپ بھی نہ. میں یہاں آپ کے پاس ریلیکس کرنے آیا ہوں اور آپ ہے کہ. اچھا چلے آپ آرام کریں. میں بھی تھوڑی دیر سوؤں گا پھر صبح جلدی بھی اٹھنا ہے. ٹھیک ہے مگر روحی کو بتا دینا اپنے جانے کا.